السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بات سمجھ کے لیے ہے، جو سمجھ جائے جو نہ سمجھے۔ ایک آدمی اپنی گاڑی میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں دولت ہوں۔ شوہر اور نے بچوں اور بیوی سے پوچھا، تو کیا میں اسے بٹھا لوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، اسے گاڑی میں بٹھا لو، جو چیز بھی ہمیں چاہیے ہوگی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر راستے میں ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ شوہر نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اختیار اور طاقت ہوں۔ شوہر نے بیوی بچوں سے پوچھا، کیا میں اسے گاڑی میں بٹھا لیں؟ سب نے ایک آواز میں کہا، بالکل، ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارے اختیار اور طاقت ہوگی۔ اسی طرح راستے میں کئی لوگ ملے، دنیا کے مختلف لذتوں اور خواہشات کے نمائندے تھے، اور سب کو گاڑی میں بٹھاتے رہے۔ پھر ایک اور شخص ملا۔ شوہر نے اسے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں دین ہوں۔ شوہر، بیوی اور بچوں نے سب ایک ساتھ کہا، ابھی اس کا وقت نہیں، ہم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور دین ہمیں ان سے محروم کر دے گا۔ ہمیں اس کی پابندیوں، حلال حرام کی قید میں نہیں پڑنا، بعد میں ہم دین کی طرف پلٹ آئیں گے، ابھی دنیا کے مزے لوٹنے دو۔ تو انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اچانک راستے میں انہیں ایک چیک پوسٹ نظر آئی، جہاں ایک آدمی نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا۔ شوہر نے گاڑی سے اترا تو اس شخص نے کہا، تمہارا سفر ختم ہے، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شوہر حیرت زدہ رہ گیا اور اس نے کہا، میں واپس جا کے دین کو لے آتا ہوں، کیونکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اس شخص نے کہا، تمہارا واپس جانا اب اختیار میں نہیں، تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ شوہر نے کہا، لیکن میرے پاس گاڑی میں دولت، اختیار، بیوی بچے، سب کچھ موجود ہے، سب تمہارے کس کام کے؟ تمہیں تو دین کی ضرورت تھی جو تم نے راستے میں چھوڑ دی۔ شوہر نے پوچھا، تم کون ہو؟ شخص نے کہا، میں موت ہوں، جس سے تم غافل تھے اور جس کی تیاری تم نے نہیں کی۔ شوہر نے مڑ کر دیکھا تو گاڑی میں اس کی بیوی چلا رہی تھی، بچے، دولت، اختیار سب موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی نہ اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا قطبہ رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے، تجارت کے جس کے بند ہونے سے تم کو ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو، اللہ تمہیں اس سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ سوچئے، تھوڑا نہیں، بہت زیادہ سوچئے۔